ایک زمانے میں قدیم مصر کی پرفتن سرزمین میں ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس میں تاریخ، جادو اور ایک طاقتور مصری شہزادی کی غیر معمولی مہم جوئی کو ملایا گیا تھا۔ تھیبس کے ہلچل سے بھرے شہر میں، جہاں دریائے نیل بہتا تھا، شہزادی امارا اپنی زمرد کی آنکھوں اور بہتے آبنوس کے بالوں کے ساتھ فضل اور ذہانت کے نشان کے طور پر کھڑی تھی۔ شہزادی امارا کے پاس ایک غیر معمولی تحفہ، قدیم مصری دیوتاؤں سے گہرا تعلق اور جادو سے قدرتی لگاؤ تھا۔ اس کی قابلیت بادشاہی میں کسی بھی جادوگر یا جادوگرنی کی صلاحیتوں سے زیادہ تھی۔ اوائل عمری سے ہی امارا ماضی کے رازوں کی طرف راغب ہو گئی تھی۔ وہ صوفیانہ ہاروگلفس کا مطالعہ کرنے میں گھنٹوں گزارتی تھی جو مندروں اور مقبروں کی دیواروں کو سجاتی تھی۔ علم اور جادوئی طاقت کی تڑپ نے امارا کو چھپے ہوئے چیمبروں اور بھولے ہوئے کرپٹس میں جانے کی طرف راغب کیا، جہاں اس نے ایک طاقتور نمونہ دریافت کیا، اینکو۔ لیجن یہ ہے کہ اس مقدس آثار نے اپنے مالک کو بے پناہ جادوئی صلاحیتوں سے نوازا، انہیں قدرت کی قوتوں پر کنٹرول عطا کیا۔ امارا کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا جب اس نے اسٹ کی آنکھ کو پکڑ لیا۔ اس کے لمس کے ساتھ اس نے اپنی رگوں میں طاقت کا ایک ناقابل بیان اضافہ محسوس کیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس نئے پائے جانے والے جادو کو سمجھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا، اسے اپنی بادشاہی اور اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ امارا کی ناقابل یقین طاقتوں کا کلام جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا، یہاں تک کہ خود فرعون رمسیس II کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر لی۔ شہزادی کی صلاحیتوں سے مسحور ہو کر اس نے اسے عظیم الشان محل میں مدعو کیا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے اور اہم معاملات پر بات چیت کر سکے۔ جیسے ہی امارا محل میں پہنچی، اس کا استقبال فرعون رمسیس II نے کیا، جو سورج کی روشنی میں چمکنے والے تاج کے ساتھ ایک شاہی شخصیت تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اس سنگین خبر کا اشتراک کیا کہ ایک قدیم شیطانی قوت، جس کی طویل سوچ تھی، ملعون صحرا کی ریت کے اندر جاگ رہی تھی۔ اس شرپسند ہستی نے مصر کو ابدی اندھیروں میں ڈالنے کی کوشش کی، دیوتاؤں کی روشنی کو کھا اور انسانیت کو غلام بنا لیا۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے امارا نے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور اپنی سلطنت کو اس آنے والے خطرے سے بچانے کا عہد کیا۔ اس نے مصری تاریخ کی تاریخوں کا مطالعہ کیا، قدیم پیشین گوئیوں اور پوشیدہ علم کی تلاش میں ان کی اندھیرے کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کی۔ اس کی جادوئی طاقتیں روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ شہزادی امارا نے مصر کے وسیع منظر نامے میں ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ جنگجوؤں کے ایک چھوٹے لیکن وفادار بینڈ کے ساتھ اس نے دیوتاؤں، نیل کے محافظوں اور اہرام کی روحوں سے مدد طلب کی۔ اس کے سفر نے اسے غدار ریت کے طوفانوں اور فراموش شدہ نخلستان کے دائروں میں لے لیا، جہاں اس کا سامنا افسانوی مخلوقات سے ہوا اور خوفناک مخلوق سے لڑا جو قدیم لوگوں کے رازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ راستے میں امارا نے اپنی جادوئی صلاحیتوں، حفاظت، شفا یابی اور بنیادی کنٹرول کے منتروں میں مہارت حاصل کی۔ جیسے ہی وہ تاریکی کے دل کی گہرائیوں میں داخل ہوئی، امارا کو ابھی تک اپنے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، ایک تصادم جو خود قدیم برائی کے مجسم شکل کے ساتھ تھا، جسے سیٹیش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو روشنی کا شکار ہے۔ سیٹیش بے پناہ طاقت اور بدتمیزی کا مالک تھا، لیکن امارا کا دیوتاؤں سے تعلق اور اس کا اٹل عزم اس کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ جادوئی توانائیوں کے ایک مائکاوی تصادم میں شہزادی امارا نے اپنی طاقتوں کی پوری طاقت کو طلب کیا، آنکھ آف آسیٹ کے ذریعے دیوتاؤں کی طاقت کو آگے بڑھایا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو روشنی کی شعائیں گہرے تاروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جس نے مصر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپنے ہر اونس کے ساتھ امارا نے سیٹیش کو واپس اس گہرائی میں پھینکنے کے لیے جدوجہد کی جہاں سے یہ آیا تھا۔ اس نے الہی توانائی کا ایک طوفان جاری کیا، قدیم برائی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اس کی طاقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ زمین نے خوشی منائی، روشنی واپس آ گئی، ان سائے کو بھگا رہی تھی جو مصر کو بھسم کرنے کا خطرہ تھا۔ فرعون رمسیس II نے امارا کی بہادری اور اس کی معجزانہ فتح کے لیے شکر گزار اسے روشنی کی اعلیٰ پجاری کا خطاب عطا کیا، جو کہ ایک عظیم اعزاز اور اثر و رسوخ کا مقام ہے۔
شہزادی امارہ کا نام مصری تاریخ کی تاریخوں میں گونجتا ہے، اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے جادو اور افسانوں کی ٹیپسٹری سے جڑی رہتی ہے۔ روشنی کی اعلیٰ پجاری کے طور پر اس نے اپنی زندگی مصر کی حفاظت کے لیے وقف کر دی، اپنی بے پناہ جادوئی طاقت کو اپنے لوگوں کی حفاظت اور دیوتاؤں کی قدیم حکمت کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا، اور اس طرح بے مثال جادوئی صلاحیتوں والی مصری شہزادی امارہ کا افسانہ آنے والی نسلوں کے لیے سنایا جائے گا، جو مستقبل کے جادوگروں اور جادوگروں کو قدیم دیوتاؤں کی طاقتوں کو بروئے کار لانے اور اندھیرے کے خلاف روشنی کا دفاع کرنے کی ترغیب دے گا۔ مصر کے لوگوں نے شہزادی امارہ کی فتح کا جشن منایا اور اسے اپنی سرزمین کا نجات دہندہ قرار دیا۔ اس کی رہنمائی میں بادشاہی ترقی کی منازل طے کرتی رہی، اور خوشحالی اور امن کے سنہری دور نے زمین کو لپیٹ میں لے لیا۔ امارہ کی جادوئی صلاحیتوں کو بھرپور فصلیں لانے، بیماروں کو شفا دینے اور لوگوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ امارہ کی اپنے لوگوں کے لیے اٹل لگن نے خود دیوتاؤں کی توجہ حاصل کی۔ ایک بدقسمت رات، ہورس، آسمان کا فالکن سر والا دیوتا، امارہ کے سامنے ایک چمکدار خواب میں نمودار ہوا۔ اس نے اس کی غیر متزلزل ہمت اور اس کی جادوئی طاقتوں کے دانشمندانہ استعمال کی تعریف کی۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں ہورس نے اسے ایک علاؤ نعمت عطا کی، ایک شاندار فالکن میں شکل بدلنے کی صلاحیت۔ اس نئی طاقت کے ساتھ شہزادی امارہ آسمانوں پر چڑھ گئی، ایک باز کی گہری نظروں سے اپنی بادشاہی کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس نے دور دور تک سفر کیا، اس کے پروں نے اسے صحراؤں، پہاڑوں اور دریاؤں کے پار لے جایا، مصر کے ہر کونے کی حفاظت اور خوشحالی کو یقینی بنایا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ایک نیا خطرہ سامنے آیا۔ سیاہ جادوگروں کا قدیم حکم، جسے شیڈو کوون کے نام سے جانا جاتا ہے، نے آسیٹ کی آنکھ کو چرانے اور دنیا میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ ناپاک جادوگر ملکی کی قیادت میں شیڈو کوون طاقت میں اضافہ ہوا، ان کا سیاہ جادو زہریلی بیل کی طرح پھیل رہا تھا۔ شہزادی امارہ نے بڑھتے ہوئے اندھیرے کو محسوس کیا، اور وہ جانتی تھی کہ ان کے شیطانی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اسے شیڈو کوون کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے قابل اعتماد جنگجوؤں اور قدیم طاقت سے چمکتی ہوئی آسیٹ کی آنکھ کے ساتھ، اس نے جادوگروں کو شکست دینے اور مصر میں توازن بحال کرنے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا۔ شیڈو کوون کے خلاف لڑائیاں سخت اور ناقابل معافی تھیں، لیکن امارہ کی جادوئی صلاحیت اور تصویراتی قابلیت ان کے زوال کا باعث بنی۔ ہر تصادم کے ساتھ شہزادی مضبوط ہوتی گئی، ان کی شرارتوں کو بے نقاب کرتی اور ان کے تاریک جادو کو دور کرتی۔ آخر کار شہزادی امارہ اور شیڈو کوون کے رہنما ملکی کے درمیان خوفناک مقابلہ آ پہنچا۔ ان کی طاقتوں کے تصادم نے فانی دنیا اور جادو کے دائرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بجلی چمکی، آگ بھڑک اٹھی، اور طوفان گرجنے لگے جب دو طاقتور جادوگر قابو پانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایک موسمی لمحے میں شہزادی امارہ نے اپنی جادوئی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کی طرف سے تابناک روشنی پھوٹ پڑی، ان پرچھائیوں کو دور کر رہی تھی جو ملکی کی بدنیتی کو لپیٹے ہوئے تھے۔ طاقت کے آخری اضافے کے ساتھ امارہ نے سیاہ جادوگر کو ملک بدر کر دیا، اسے ہمیشہ کے لیے جادوئی جیل میں بند کر دیا۔ شیڈو کوون کی شکست مصری تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بنا۔ شہزادی امارہ، جسے اب تک کی سب سے بڑی جادوگرنی کہا جاتا ہے، ایک زندہ لیجنڈ بن گئی۔ اس کی خیر خواہی اور حکمت نے خوشحال سالوں میں مصر کی رہنمائی کی، اور اس کی کہانیوں کو آگ کے کنارے سے سرگوشی کی گئی اور مقبروں کی دیواروں پر کندہ کیا گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی میراث برقرار رہے گی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، شہزادی امارہ کی لافانیت واضح ہوتی گئی۔ اس نے اپنی جوانی اور جادوئی صلاحیتوں کو برقرار رکھا، مصر کی ابدی سرپرست کے طور پر۔ تمام عمروں کے دوران اس نے زمین پر نظر رکھی، جادوگروں کی آنے والی نسلوں کو اپنی حکمتیں فراہم کیں اور اپنے لوگوں کو کسی بھی خطرے سے بچایا جو پیدا ہونے کی ہمت رکھتا تھا۔ اور اس طرح شہزادی امارہ کی جادوئی کہانی، بے مثال طاقتوں والی مصری شہزادی، دور دور تک پھیل گئی۔
اس کا نام ہمت، حکمت اور جادو کی پائیدار طاقت کا مترادف بن گیا۔ اس کی کہانی وقت کی ریت میں گونجتی رہی، جس نے اسے سننے والوں کے دلوں اور تخیلات کو مو لیا، مصری تاریخ کو ہمیشہ کے لیے اپنی اعلیٰ جادوئی طاقت سے جوڑ دیا۔ جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، شہزادی امارہ کے کارناموں کی کہانیاں مائکاوی تناسب کے افسانوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ مصر کے عام لوگوں میں سرگوشیاں گردش کرنے لگیں، ایک خفیہ پیشین گوئی کی بات کرتے ہوئے، جس میں ایک ایسے وقت کی پیشین گوئی کی گئی تھی جب زمین ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ یہ کہا گیا تھا کہ صرف شہزادی امارہ کا دوبارہ جنم ہی روشنی کو آگے لا سکتا ہے اور بادشاہی میں توازن بحال کر سکتا ہے۔ اس پیشین گوئی نے عائشہ نامی ایک نوجوان لڑکی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، جو نیل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حلیم بانکر تھی۔ عائشہ اپنی زمرد کی آنکھوں اور بہتے آبنوس کے بالوں کے ساتھ قدیم شہزادی سے حیرت انگیز مشابہت رکھتی تھی۔ اس سے ناواقف، وہ شہزادی امارہ کا حقیقی اوتار تھا، جسے قسمت نے اپنی جادوئی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے چنا تھا۔ ایک دن عائشہ اپنے گاؤں کے قریب ریت کے اندر گہرائی میں دفن ایک قدیم آثار سے ٹھوکر کھا گئی۔ یہ وہی آنکھ آف آسیٹ تھا جس نے شہزادی امارہ کو اس کے غیر معمولی اختیارات عطا کیے تھے۔ جیسے ہی اس نے نمونے کو چھو لیا، ایک گزرے ہوئے دور کی یادوں نے اس کے ذہن میں سیلاب آ گیا اور اس نے اپنی حقیقی شناخت دریافت کی۔ خود شہزادی امارہ کے ایک حقیقی ویژن کی رہنمائی میں، عائشہ اپنے ورثے کو دوبارہ حاصل کرنے اور مصر کو آنے والے اندھیروں سے بچانے کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئی۔ ایسٹ کی آنکھ اپنے قبضے میں لے کر اور عزم سے بھرے دل کے ساتھ، اس نے تھیبس شہر کا سفر کیا، جیسا کہ اس کے افسانوی پیشروں نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ اس کی آمد پر عائشہ نے ایک زمانے میں ترقی پذیر شہر کو ہنگامہ خیز پایا۔ تاریکی کی قوتوں نے، جس کی قیادت زینیڈر نامی ایک جادوگر نے کی تھی، نے زمین پر تباہی اور افراتفری مچا دی تھی۔ انہوں نے دیوتاؤں کی قدیم طاقتوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، ان کے نتیجے میں تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ عائشہ، جسے اب شہزادی امارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، نے مصر کے نجات دہندہ کے طور پر اپنا کردار قبول کیا۔ اس نے وفادار اتحادیوں کے ایک گروپ کو جمع کیا، جس میں ہنرمند جنگجو، عقلمند جادوگر اور یہاں تک کہ قدیم جادو میں ماہر علماء بھی شامل تھے۔ مل کر انہوں نے برادرہڈ آف لائٹ تشکیل دیا، جو کہ بادشاہی کو گھیرے ہوئے اندھیرے سے بچانے کے لیے وقف ہے۔ اس کے بعد آنے والی آزمائشوں اور فتنوں کے ذریعے شہزادی امارہ نے اپنی جادوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مصر کے لوگوں کو زینیڈر اور اس کے شیڈو کوون کی افواج کے خلاف اکٹھا کیا۔ اس نے اینک اب کی بے پناہ طاقت کا استعمال کیا، عنصری قوتوں کو طلب کیا، سورج کی توانائی کا استعمال کیا اور خود نیل کی طاقت کو کمان کیا۔ حتمی تصادم میں شہزادی امارہ نے ٹائٹینک تناسب کی جنگ میں زینیڈر کا سامنا کیا۔ ان کی طاقتوں کے تصادم نے تھیبس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، گرج چمک کے ساتھ، اور آسمان جادوئی توانائیوں سے بھڑک اٹھا۔ عزم کے اضافے اور اپنے آباء و اجداد کی طاقت کے ساتھ شہزادی امارہ فاتح بن کر ابھری۔ اس نے زینڈن اور اس کے پیروکاروں کو ملک بدر کر دیا، مصر میں ایک بار پھر امن اور ہم آہنگی بحال کی۔ لوگوں نے اسے اپنی پیاری شہزادی، روشنی کی ان کی نئی اعلیٰ پجاری کا حقیقی مجسمہ قرار دیا۔ شہزادی امارہ، جو اب مصر کی قابل احترام حکمران ہے، نے خود کو پوری مملکت میں خوشحالی اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی دانشمندانہ اور منصفانہ قیادت میں مصر نے ترقی کی، دنیا کے لیے روشن خیالی اور جادو کی روشنی بن گئی۔ شہزادی امارہ کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ اس کی کہانی اب عائشہ کی کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک عاجز بن کر جس نے اپنی حقیقی تقدیر کو دریافت کیا، افسانوں کا سامان بن گیا۔ برادرہڈ آف لائٹ نے ترقی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اندھیرے دوبارہ کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح شہزادی امارہ کی جادوئی کہانی، اس کا جنم لینے اور اندھیرے پر فتح مصری تاریخ کی تاریخوں میں شامل ہے۔ یہ کہانی دور دور تک پھیلی، دلوں اور دماغوں کو مو لینے والی، جس نے اسے سنا ان سب کو ہمت، محبت
اور ہر ایک کے اندر بسنے والے جادو کی یاد دلاتا ہے۔ ہم تمام عمروں کے دوران شہزادی امارہ اور عائشہ کی کہانی، جو بانار نجات دہندہ بنی، نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ ان کی کہانی امید اور الہام کی علامت بن گئی، لوگوں کو مشکلات پر قابو پانے اور ان کی اندرونی طاقت کو گلے لگانے کے لیے اپنے اندر موجود صلاحیت کی یاد دلاتی۔ برادرہڈ آف لائٹ شہزادی امارہ کی رہنمائی میں مصر میں ایک ثابت قدم رہی، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اندھیرے سے بادشاہی کو دوبارہ کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مقدس آثار اور قدیم علم کی حفاظت کی، جادو کی تعلیمات اور دیوتاؤں کی حکمت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا۔ شہزادی امارہ ایک عقلمند اور مہربان حکمران کے طور پر مصر کو خوشحالی اور روشن خیالی کی بے مثال بلندیوں تک لے گئی۔ بادشاہی اس کے دور حکومت میں پروان چڑھی اور اس کے لوگ امن اور ہم آہنگی کے دور میں پروان چڑھے۔ اس نے انصاف، ہمدردی اور قدیم روایات کے لیے گہری تعظیم کے ساتھ حکومت کی، جس نے ان کی سرزمین کو تشکیل دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شہزادی امارہ اور برادرہڈ آف لائٹ کا افسانہ مصر کی سرحدوں سے باہر پھیل گیا۔ مسافروں، عالموں اور سچائی کے متلاشیوں نے نیل کی سرزمین کا سفر کیا، جادو کے رغبت اور ایک طاقتور شہزادی کی بازگشت جس نے اندھیروں میں روشنی ڈالی تھی۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کی وراثت، جو بن کر روشنی کی اعلیٰ پجاری بنی، پوری تاریخ میں برقرار رہی۔ ان کی کہانی قدیم مصر کے افسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جس نے ان گنت کہانیوں، فن پاروں کو متاثر کیا اور یہاں تک کہ دوسری تہذیبوں کے جادوئی طریقوں کو بھی متاثر کیا۔ جدید دور میں بھی شہزادی امارہ کی کہانی تخیل کو مسحور کرتی ہے۔ کتابیں، فلمیں اور میڈیا کی دیگر شکلیں اس کی مہم جوئی اور ہمت، تقدیر اور اندھیرے پر روشنی کی فتح کے لازوال موضوعات کو تلاش کرتی ہیں۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کی کہانی ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر عظمت کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہمیں اپنی حقیقی خودی کو گلے لگانے، محبت اور ہمت کی طاقت پر یقین کرنے اور ایک ایسی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کا درس دیتا ہے جہاں اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی غالب ہو۔ اور اس طرح شہزادی امارہ اور عائشہ کی پرفتن کہانی، جو کہ نجات دہندہ بنی، زندہ رہتی ہے، ہمیں اس جادو کی یاد دلاتی ہے جو ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور امید کی پائیدار طاقت، یہاں تک کہ تاریک ترین چیلنجوں کے باوجود۔ در حقیقت شہزادی امارہ اور عائشہ کی پرفتن کہانی، جو بن کر نجات دہندہ بنی، ایک لازوال کہانی ہے جو نسل در نسل لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ یہ ہمیں عظمت کی اس صلاحیت کی یاد دلاتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور وہ طاقت جو ہمارے پاس مشکلات پر قابو پانے اور اپنی اندرونی طاقت کو گلے لگانے کی ہے۔ برادرہڈ آف لائٹ کی میراث، شہزادی امارہ کی رہنمائی میں روشنی کی حفاظت اور قدیم حکمت کے تحفظ کے لیے اٹل لگن کی علامت بنی ہوئی ہے۔ مقدس آثار اور جادو کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے ان کا عزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آنے والی نسلیں مصر کے شاندار ورثے اور دیوتاؤں کی حکمت سے سیکھنا جاری رکھ سکیں۔ شہزادی امارہ کے دون حکومت کو ایک دانشمند اور مہربان حکمران کے طور پر مصر کے لیے خوشحالی، روشن خیالی اور ہم آہنگی کے سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی حکمرانی میں انصاف، ہمدردی اور قدیم روایات کا گہرا احترام تھا جس نے زمین کی تشکیل کی۔ بادشاہی اس کی قیادت میں پروان چڑھی اور اس کے لوگ امن اور اتحاد کے دور میں پروان چڑھے۔ جیسا کہ شہزادی امارہ اور عائشہ کا افسانہ مصر کی سرحدوں سے باہر پھیل گیا، یہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے توجہ اور تحریک کا باعث بن گیا۔ مسافروں، عالموں اور سچائی کے متلاشی مصر کے صوفیانہ رغبت کی طرف راغب ہوئے، جو ایک طاقتور شہزادی کی بازگشت کو ننگا کرنے کی کوشش میں تھے جس نے اندھیرے میں روشنی لائی۔ اس کی کہانی نے مختلف فنکارانہ اظہار کو متاثر کیا، بشمول ادب، فلمیں اور میڈیا کی دیگر شکلیں دنیا بھر کے سامعین کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لے۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کی پائیدار میراث ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ عظمت کی صلاحیت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمیں اپنی حقیقی خودی کو قبول کرنے،
محبت اور ہمت کی طاقت پر یقین رکھنے اور ایک ایسی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی غالب ہو۔ ان کی کہانی وقت کے ساتھ گونجتی ہے، ہمیں اس جادو کی یاد دلاتی ہے جو ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور امید کی اٹل طاقت، یہاں تک کہ بڑے چیلنجوں کے باوجود۔ اور اس طرح شہزادی امارہ اور عائشہ کی پرفتن کہانی، جو کہ نجات دہندہ بنی، زندہ رہتی ہے، تاریخ میں اپنا راستہ بناتی ہے، ہمیں جرت، تقدیر اور تاریکی پر روشنی کی فتح کے لازوال موضوعات کی یاد دلاتی ہے۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کی پرفتن کہانی، جو بن کر نجات دہندہ بنی، کئی طاقتور اخلاق پر مشتمل ہے جو ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عظمت کی صلاحیت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس عظمت کی صلاحیت اور مصیبت پر قابو پانے کی طاقت ہے۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اپنی حقیقی خودی کو اپنائیں اور قابل ذکر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اندرونی طاقت کو استعمال کریں۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور لچک، شہزادی امارہ اور عائشہ چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اور ان پر قابو پاتے ہوئے غیر متزلزل ہمت اور لچک کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنے اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کی اہمیت سکھاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس مشکلات پر فتح حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ اندھیرے پر روشنی کی فتح، یہ کہانی تاریکی پر روشنی کی فتح کے لازوال تھیم کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریک ترین اوقات میں بھی امید، محبت اور نیکی غالب آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں روشنی کے ایجنٹ بننے کی ترغیب دیتا ہے، منفی اور تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے مثبتیت اور ہمدردی پھیلاتا ہے۔ دوستی اور وفاداری کی قدر، شہزادی امارہ اور عائشہ کے درمیان رشتہ دوستی اور وفاداری کی طاقت کی مثال دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی غیر متزلزل حمایت اور ان کا مشترکہ مشن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ قدیم حکمت اور روایات کو اپنانا، شہزادی امارہ کا مصر کی قدیم روایات کے لیے گہرا احترام اور حکمت اور علم کے تحفظ کے لیے ان کی وابستگی ہمارے ثقافتی ورثے کے احترام اور ماضی کی حکمت سے سیکھنے کی قدر کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں ان تعلیمات اور روایات کی تعریف کرنے اور قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو تشکیل دیا ہے۔ خود کی دریافت کی تبدیلی کی طاقت، عائشہ کا بن کر بننے سے نجات دہندہ بننے تک کا سفر خود کو دریافت کرنے اور اپنی حقیقی دعوت کو قبول کرنے کی تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے جذبوں کو دریافت کرنے، اپنے خوابوں کی پیروی کرنے اور اس راستے کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جو ہماری مستند خودی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ یہ اخلاق ہمیں ہمت، لچک، دوستی اور روشنی اور حکمت کے حصول کی لازوال اقدار کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ ہمیں مقصد کے ساتھ جینے، اپنی صلاحیتوں کو اپنانے اور اپنے ارد گرد کی دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شہزادی امارہ اور عائشہ، عظمت کی صلاحیت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر شخص میں منفرد صلاحیتیں اور عظمت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنی طاقتوں کو پہچاننے اور اپنی حقیقی خودی کو گلے لگانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھ کر ہم رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، غیر معمولی کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں اور دنیا میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ مصیبت میں ہمت اور لچک، شہزادی امارہ اور عائشہ اپنے سفر کے دوران بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اٹل ہمت اور لچک کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کی کہانی ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنے، مشکل حالات کو قبول کرنے اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ لچک پیدا کرنے اور ایک دلیرانہ ذہنیت کو برقرار رکھنے سے ہم زندگی کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھر سکتے ہیں۔ تاریکی پر روشنی کی فتح، اندھیرے پر روشنی کی فتح کا لازوال موضوع کہانی میں مضبوطی سے گونجتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ تاریک ترین اوقات میں بھی امید، محبت اور نیکی غالب آنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کہانی ہمیں دنیا میں روشنی کے مینار بننے، مثبتیت،
ہمدردی اور افہام و تفہیم کو پھیلانے کی ترغیب دیتی ہے۔ مہربانی، ہمدردی اور مثبتیت کا انتخاب کر کے ہم دوسروں کی زندگیوں میں فرق لا سکتے ہیں اور ایک روشن، زیادہ ہم آہنگی والی دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ دوستی اور وفاداری کی قدر۔ شہزادی امارہ اور عائشہ کے درمیان گہرا رشتہ دوستی اور وفاداری کی تبدیلی کی طاقت کی مثال دیتا ہے۔ ایک دوسرے اور مشترکہ مشن کے لیے ان کی غیر متزلزل حمایت ہمارے زندگی کے سفر میں قابل اعتماد ساتھیوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ کہانی ہمیں بامانی تعلقات استوار کرنے، ضرورت کے وقت دوسروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کی قدر سکھاتی۔ دوستی اور وفاداری کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں طاقت، حوصلہ افزائی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ قدیم حکمت اور روایات کو اپنانا۔ شہزادی امارہ کی مصر کی قدیم روایات کے لیے تعظیم اور حکمت اور علم کے تحفظ کے لیے اس کی لگن ہمارے ثقافتی ورثے کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کہانی ہمیں ان تعلیمات اور روایات کی تعریف کرنے اور قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو تشکیل دیا ہے۔ اپنی جڑوں کو تلاش کرنے، اپنے اسلاف کی حکمت کو سمجھنے اور نسل در نسل گزرے ہوئے اسباق کی تعریف کرنے سے ہم قیمتی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتی ہیں اور ہمارے کردار کی تشکیل کرتی ہیں۔ خود کی دریافت کی تبدیلی کی طاقت۔ عاجز بن کر سے نجات دہندہ تک عائشہ کا سفر خود کو دریافت کرنے اور کسی کی حقیقی دعوت کو قبول کرنے کی تبدیلی کی طاقت کی علامت ہے۔ کہانی ہم پر زور دیتی ہے کہ ہم خود کو دریافت کرنے کے ذاتی سفر کا آغاز کریں، اپنے جذبوں اور صلاحیتوں سے پردہ اٹھائیں اور ایسے راستوں کا پیچھا کریں جو ہماری مستند خودیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اپنی حقیقی شناخت کو گلے لگا کر اور اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے سے ہم تکمیل، مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور بامانی انداز میں دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ وسیع اخلاق ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے، اپنی صلاحیتوں کو اپنانے، ہمت کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنے، مثبتیت پھیلانے، بامانی رشتوں کی قدر کرنے، اپنے ثقافتی ورثے کا احترام کرنے اور خود کو دریافت کرنے کے سفر پر جانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں۔ ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں ضم کر کے ہم خود کے بہترین ورژن بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کی دنیا پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔